السلام علیکم۔ یہ واقعہ حاتم طائی کے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ حاتم طائی کو کون نہیں جانتا، اس کی سخاوت کے قصے زبان پر خاصے عام ہیں۔ اس کا تعلق قبیلہ طے سے تھا۔ مدینہ منورہ سے 400-450 کلومیٹر شمال مشرقی جانب موجود شہر حائل کے قریب اس قبیلہ کا مسکن تھا۔ اسلام کے خلاف مختلف قبائل سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بڑے لشکر تیار کر رکھے۔ قبیلہ بنی طے کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا گیا، کیونکہ ان کی طرف سے کسی وقت بھی حملے کا خطرہ تھا۔ حاتم طائی خود تو فوت ہو چکا تھا اور اب قبیلہ طے کا سردار اس کا بیٹا عدی تھا، جو اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب اچانک اس کی بستی پر حملہ آور ہوا تو عدی گھبرا گیا اور شام کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے وقت اس نے اپنی بہن صفانہ کو بھی ساتھ نہیں لیا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ادھر اسلامی لشکر نے قبیلہ بنی طے کے مردوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا، جانوروں کو ہانکا اور مدینہ منورہ لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدیوں کو اسلامی حکومت کے دارالخلافہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کے قریب اتارا۔ ان قیدیوں میں نامور سخی اور ہر دل عزیز حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی شامل تھی۔ صفانہ بنت حاتم طائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئی، براہ کرم آپ اپنے چچا زاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری رہائی کے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی کی سفارش نہیں کرتے، البتہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلیں گے تو قیدیوں کا معائنہ فرمائیں گے۔ اس وقت تم خود ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی گزارش پیش کرنا اور اپنے باپ حاتم طائی کا بھی تذکرہ کرنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کی عزت کرنے والے، خیر خواہی اور بلائی کرنے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور بردبار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عصر کے لیے نکلے تو قیدیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی وقت صفانہ کھڑی ہو کر عرض گزار ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اس کے بعد میرا بھائی بھاگ گیا ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے رہا کر دیں۔ مجھے قیدیوں میں رکھ کر میرے دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا والد اپنی قوم کا سردار تھا، وہ قیدیوں کو آزاد کرتا، ظالموں کو قتل کرتا اور پڑوسیوں کی خیر خواہی اور حفاظت کرتا تھا، بہادروں کی قدر کرتا اور ان کی حمایت کرتا تھا، پریشان حال لوگوں کے کام آتا، لوگوں کی مہمان نوازی کرتا، امن اور چین کا علم بردار تھا، محتاجوں کی ضرورت پوری کرتا۔ اس کے پاس جب بھی کوئی شخص آیا تو اس نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا، او خاتون، تم نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہیں یہ مومنوں کی ہیں۔ اگر تمہارا والد مسلمان ہو کر فوت ہوتا تو ہم اس کے لیے دعائے خیر کرتے۔ پھر حکم دیا، صفانہ کو چھوڑ دو، اس لڑکی کا والد اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ پھر صحابہ اکرام کو اخلاق کا درس دیا کہ اگر کسی قوم کا معزز ذلیل ہو جائے، مالدار محتاج ہو جائے یا عالم جاہلوں میں ضائع ہو جائے تو ان پر رحم کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے جب صفانہ پر احسان کیا اور اسے رہا کرنے کا حکم دیا تو اس نے استدعا کی، میں دعا مانگنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی
اور ساتھ ہی صحابہ کرام سے کہا کہ ذرا غور سے سنو کہ یہ عورت کیا دعا مانگتی ہے۔ اب اس عورت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اگر کسی قوم سے نعمت چھین جائے تو آپ اس کے لوٹانے کا سبب بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ اسے کپڑے کے جوڑے بھی دیے اور سواری مہیا کی۔ وہاں سے رہا ہو کر وہ سیدھی اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی جو بھاگ کر شام چلا گیا تھا۔ صفانہ اس کے پاس پہنچ کر اسے لان تان کرنے لگی اور کہنے لگی، رشتوں کو توڑنے والے ظالم، اپنی بیوی بچوں کو تو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور بھاگ کھڑا ہوا، اور اپنے باپ کی بیٹی کو چھوڑ دیا جو تیری عزت تھی۔ عدی نے کہا، بہن میں نے واقعی غلطی کی ہے، تو میری سرزنش نہ کر اور میرے بارے میں خیر ہی کہہ۔ پھر عدی نے اپنی بہن سے جو عقل مندی اور ہوشیاری میں معروف تھی پوچھا کہ اس آدمی محمد کے اندر تم نے کون سی خوبیاں دیکھی ہیں؟ صفانہ نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ جس شخص کے پاس سے میں ابھی ہو کر آ رہی ہوں تم فوراً اس سے جا کر ملو۔ وہ بڑا عظیم رہنما ہے اور وہ وقت آنے والا ہے جب وہ بڑے بڑے لوگوں اور قبائل پر غلبہ پالے گا۔ میں نے اس کے اندر کچھ ایسی صفات دیکھی ہیں جو عام حکمرانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ قیدیوں کو آزاد کرنے والا ہے، چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور بڑوں کی قدر پہچانتا ہے۔ میں نے اس سے بڑا سخی اور کریم کوئی نہیں دیکھا۔ سنو، اگر وہ نبی ہے جس کے وہ دعوے دار ہیں تو ان کی نبوت کو ماننے میں سبقت حاصل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ محض حکمران ہیں تو بھی وہ ایسے ہیں جن کی بادشاہی میں کوئی معزز شخص رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا۔ پھر صفانہ نے اپنے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویہ اور اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اسے عزت و احترام کے ساتھ سواری دے کر اپنے آدمیوں کی حفاظت میں واپس بھیجا ہے۔ تو عدی کے دل سے تمام وسوسے اور خدشات دور ہو گئے۔ چنانچہ عدی وہاں سے سیدھے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ان کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات تھے۔ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ آپ کی مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے اور آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان بالکل عام آدمی کی طرح بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے انہوں نے کتنی زیادہ دولت اکٹھی کر رکھی ہوگی اور گھر کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی کا مسجد میں ہی استقبال کیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد عدی کے کندھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کہا کہ عدی چلو باقی گفتگو گھر چل کے کرتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو میں حیران ہو گیا کہ گھر بھی بالکل سادہ تھا، فرش پر چٹائی تک موجود نہ تھی، فرش بھی کچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر مبارک کو اتارا اور اسے زمین پر بچھا دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب خود تو چادر کے اوپر بیٹھیں گے اور مجھے کچے فرش پر بٹھائیں گے، مگر یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چادر کے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا، اور جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا، تم ایک سخی باپ کے بیٹے ہو اور سخی کے گھر میں آئے ہو، تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، چادر پر بیٹھ جاؤ، میرا کیا ہے، میں فرش پر بیٹھ جاؤں گا۔ عدی خاموش نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے رہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ
کا اثر عدی کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکا تھا۔ صفانہ نے جو باتیں اور صفات بیان کی تھی سب کی سب درست تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عدی تم کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، وہ کیا تھے؟ عرض کیا، اب سارے سوالات ختم ہو چکے ہیں، آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنے جانساروں میں شامل کر لیں۔ اور چند لمحوں کے بعد عدی مسلمان ہو چکے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی ہمشیزہ صفانہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس طرح سے یہ دونوں بہن بھائی عدی اور صفانہ مسلمان ہو گئے۔